السلام علیکم ناظرین، میں ہوں معروف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست نامہ۔ دوستو آج کل ندیم ملک بہت سپیڈ سے جا رہے ہیں۔ آج انہوں نے نون لیگ کی رہنما سے کیے چبھتے ہوئے سوال اور ساتھ ہی گیٹ نمبر 4 کا بھی ذکر کر کے نون لیگی رہنما کو شرمندہ بھی کر دیا۔ ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ سینٹ میں آپ کی جماعت بھی اسی طرف گئی ہے جس طرف ہوا کا رخ تھا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گئی ہے۔ کل آپ کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں لگے گا تو پھر آپ احتجاج نہ کریے گا۔ دیکھیں یہ مت سمجھا جائے کہ جو ابھی تو خیر کوئی بھی گورنمنٹ نہیں ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، کہ کل جو گورنمنٹ بنے گی وہ اگلے کوئی 50 سال کے لیے وہی گورنمنٹ ہے۔ ایک گورنمنٹ ہوتی ہے جو اپوزیشن ہوتی ہے اسے اگلی گورنمنٹ کہا جاتا ہے۔ ملٹری کی تنصیبات ہیں، چاہے وہ GHQ ہے، چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس ہے یا شہداء کی یادگاریں ہیں، ایک سوال کا جواب چاہیے کہ کیا یہ ایک سول کرائم ہے یا یہ ایک ملٹری کرائم ہے۔ دنیا میں اگر آپ چاہتے ہیں ملٹری ٹرائل ہی ہو، آپ اس فیور میں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملٹری کرائم ہے، اور اگر یہ ملٹری کرائم ہے تو اس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی رائے اس لیے ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کل یہ آپ پہ باری آنی ہے۔ نہیں میں تو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی تحریک انصاف کے لوگ اس میں اگر ہماری جماعت کا کوئی بندہ GHQ پہ حملہ کرے تو ضرور ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے۔ نواز شریف کو ناجائز اقامہ میں گھر بھیجا گیا، اٹک قلعے میں قید کیا گیا، 11 سال کی جلا وطنی نواز شریف کاٹ چکا ہے اپنے سیاسی سفر میں۔ GHQ پہ حملے ہم نے نہیں کیے، تو چونکہ یہ ملٹری کرائم ہے کے ساتھ میں دوسری بات آپ لوگ سپریم کورٹ میں دھاوا بول چکے ہیں، میں عرض کرتا ہوں، اور پیپلز پارٹی کے جو کچھ لوگوں کا وہ ذوالفقار والا معاملہ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، تو میں اس چیزوں کی بحث میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کنٹروورشل چیز ہے۔ اچھا میں ایک صرف ایک اور فوج کا ایک اور ٹرینڈ ہے کہ وہاں صرف جوان شہید نہیں ہوتے، افسر رائفل لے کے پہلے کھڑا ہوتا ہے، مورچے پہ بھی، اٹیک پہ بھی، اور ہر جگہ۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ افسران کی شہادتیں برابر ہو رہی ہیں جوانوں کے ساتھ، اور وہ کیا ٹیررسٹ آپ کے سول کورٹ اور یہ جو آپ کی دوسری عدالتیں ہیں ان میں ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے؟ کوئی اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، کوئی جھجک بھی نہیں ہو سکتی، اور جو ان کی شہادت میں ملوث ہے سخت ترین سزائیں دینی چاہیے، لیکن آپ دو چیزوں کو مکس اپ نہ کریے۔ نہیں میں مکس اپ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں کام جو ہے، ایک تو وہ جو ابھی موضوع زیر بحث ہے، اور دوسرا کام بھی ملٹری کورٹس کرتی ہیں۔ طارق فضل چودھری صاحب، آپ کی جماعت اس وقت لاڈلے کا لیبل لے کے بڑی خوشی کے ساتھ چودھری بن کے گھوم رہی ہے، اللہ خیر کرے۔ یہ راس نہیں آتا ہوتا کسی کو زیادہ دیر، جو یہ ٹیگ ہے نا لاڈلے والا، عمران خان آپ کے سامنے ابھی کہاں پر ہے؟ لاڈلے کا جو لفظ ہے، اگر اس کا مطلب یہ ہے 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، ملک کی انہوں نے خدمت کی ہے ان کے۔ باقی ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں، اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی بیانات ہمارے خلاف دے رہی ہے، مجھے وجہ نہیں پتا کہ ان کو کوئی خوش فہمیاں تھی نہیں پوری ہوئی، کیا ہوا، ہمارا بڑا کوئی قصور نہیں۔ ان کی کچھ خواہشات تھی، ان کی خواہشات کے اوپر آپ نے پانی پھیرا۔ ہم کوئی نہیں پھیرا۔ لاڈلا بننے کی دوڑ تھی، اس دوڑ میں نواز شریف کا قرہ نکلا ہے، ان کا نہیں نکلا ہے، سیدھی سی بات ہے، آپ کیوں اس کو گوا پھرا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ہم سے ناراض ہے، ویسے میں کہہ رہا ہوں قصور آپ کا نہیں ہے، ہمارے جس نے ٹیگ دیا ہے وہ کسی اور نے دیا ہے، سیاسی مخالفین میں ہار پہنا ہے۔ ہمارے سیاسی مخالفین ہمارے خلاف اگر کوئی باتیں کرتے ہیں، سیاست کا ماحول ہے، الیکشن کا ماحول ہے، بن رہا ہے، مزید جب الیکشن کی گرما گرمی مزید ہوگی، مزید تند و تیز بیانات آئیں گے۔ شیخ صاحب کو وہ راستہ لگتا ہے کہ آج کل ان کو راس نہیں آیا، سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ بندے اس وقت ملک کی سیاست میں خاموش ہیں، ایک نواز شریف اور ایک شیخ رشید۔ میں نے تو ساری عمر گیٹ نمبر 4 کا اس کی طرح ساتھ دیا ہے جس طرح اس نے لندن میں تھا اور ڈارچسٹر کے نیچے پھر رہا تھا جب ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا فون آیا کہ آپ کو وزیر بنایا جا رہا ہے۔ میں نے تو ساری عمر ساتھ دیا، لیکن مجھے نظر لگ گئی، اس کو کب نظر لگنے والی ہے یہ میں انتظار کر رہا ہوں۔ آپ بتائیے جناب چودھری صاحب، 2 سوالوں کے جواب۔ ایک تو گیٹ نمبر 4 آپ بھی لائن میں کھڑے ہیں اب، اور دوسرا نظر کب لگے گی؟ شیخ رشید صاحب کی اپنی ایک سیاست ہے، ان کی معرفت تک پہنچنا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، جو سیاسی معرفت ہے ان کی۔ گیٹ نمبر 4 تک تو پہنچ گئے آپ؟ نہیں، گیٹ نمبر 4 کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں گیٹ نمبر 4 پہنچے نہیں پہنچے، لیکن گیٹ نمبر 4 سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ابھی تازہ محبت ہے؟ نہیں، محبت مطلب دونوں میں سے ایک ہونا چاہیے، یا محبت ہونی چاہیے، نفرت ہونی چاہیے، تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی گیٹ نمبر 4 کا جو دوستی ہے وہ کوئی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ عمران خان تو ٹیسٹ ہو گیا نا، اب آپ کا آپشن ہے نواز شریف، آصف علی زرداری، اچھا جو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، چلے میں خود سے نہیں فیصلہ کر رہا، مولانا فضل الرحمان، مطلب یہ 4-5 پارٹیاں کہ یہ گیون ہے کہ یہی 3 بندے انہی میں سے ووٹ ڈال کے کسی کو چننا ہے، نہیں تو پاکستان کا مستقبل کوئی نہیں۔ اس وقت تو ادروائز یہ 25 کروڑ ملک کا کوئی مستقبل نہیں، یا تو نئی پارٹی بنے، کوئی نئی لیڈرشپ سامنے آئے۔ اس پارٹی سے نئی لیڈرشپ نہیں آ سکتی اس وقت یہ تو ایک کلمیہ ہوگا، جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ کلمیہ ہے، پھر اس کا مطلب کلمیہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک میں موجودہ پولیٹیکل لاٹ یہی ہے۔ یہ تو پھر آپ عوام کو کوئی چوائس نہیں دے رہے، آپ تو ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہے، لینا تو لے لو، نہیں لینا تو تمہاری مرضی ہے۔ ملک صاحب لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے نام پہ ووٹ پڑے۔ سیاست تو اسی طریقے سے ہوتی ہے، ناصر شاہ کو ایک دن پیپلز پارٹی کا چیئرمین بننا چاہیے، طارق فضل چودھری کی خواہش ہونی چاہیے کہ میں اپنی جماعت کا کسی سربراہ ہونی چاہیے، لیکن میں بات بتا رہا ہوں کہ ایک پاپولر لیڈرشپ جس کے نام پہ ووٹ پڑے، اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ تو پھر ایک آپ ہوپلیس سین پیش کر رہے ہیں۔ کوئی ہوپلیس سین نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہوتے ہیں یہ ہمارے دوست فیصل صاحب، موروثی سیاست ہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹی، پھر سن ان لا،
ये बात फिर कहूंगा, सुसर, फिर वो आप उसी दोबारा ये तरीके की बात सियासत कहूंगा समझा रहे हैं कि मुझे। आपको जब इलेक्शन में आप उतरते हैं तो आपको एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम चाहिए होता है जिसके पल्ले को कारकर्दगी भी हो, जिसके माजी में मुल्क की उसने खिदमत की हो। इसका मतलब है कोई और एक नया बंदा नहीं आ popular- सकता ऊपर? सर बिल्कुल आ सकता है, नहीं आ मैं सकता, कह रहा आपके हूं ना, बकौल नहीं आ अगले सकता। 2 बड़ी मजे की खबर थी, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का पता नहीं अब खबर दुरुस्त थी या गलत थी, कि बड़ी तशवीश का इजहार किया कि हमारे दौर में रोटी 4 रुपए की थी, आज 30 रुपए की है। भाई 30 रुपए की भी आपके दौर में थी, ये नवाज शरीफ को शायद पता नहीं है, लंदन में रह के भूल गए कि इन्हीं का दौर था वो। सिंपल बात ये है जी कि पाकिस्तान में जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं करता, छोड़ दें, वो सारे जमहूरी सिस्टम से मुल्क में आए हैं। अदालतें मियां नवाज शरीफ के साथ की गई नाइंसाफी के बदले आज इंसाफ दे रही हैं। ये रिलीफ नहीं है, ये इंसाफ है। एक मिनट तारिक साहब, एक सेकंड, आप है? क्या भुट्टो साहब को जुडिशियल फांसी दी थी, आज भुट्टो साहब को लाके दे? फिर अगर आपका मैं बिल्कुल करता- गलत फैसला था। अगर आपके हिसाब से मैं चलूं कहता तो हूं मेरे गलत भुट्टो साहब को फैसला वापस था। दें। जो मैं आज फौजी भी अपील अदालतों में करता पहले हूं, लोगों मैं को आज भी फांसियां हुई, अपील करता हूं उनको आप वापस कि लेके आए, सुप्रीम कैसे कोर्ट लेके ने आएंगे? जो- ये क्या इंसाफ है एक भाई? बात, फैसला दूसरी हो बात, गया, जिसको फांसी होगी उसका क्या होगा? बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब 50 रुपए का स्टाम्प पेपर, भाई ये एक अदालती सिस्टम के अंदर 50 रुपए की स्टाम्प पेपर की एक अहमियत है। 50 रुपए का कमाल ये था कि मियां साहब 4 साल आ ही नहीं आपका पाते। कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है कि ये तहरीक इंसाफ इलेक्शन के लिए बचे कि मैं सोचता हूँ असद उमर भी छोड़ गया, असद कैसर जेल में, फवाद भी पकड़ा गया। मुझे लगता है तहरीक इंसाफ इलेक्शन में खड़ा होने के लिए शायद पोजीशन में ना मैं हो। तो नदीम अली साहब ये बात 11 महीने से कर रहा हूँ। अगर उसको बैन नहीं भी किया जाता, मुझे नहीं लगता बैंक उसके के अलावा टिकट भी से ना कोई बंदा नहीं, ना contest कोई करे। खड़ा होगा, ना निशान होगा, तो हाथ नहीं तो होंगे, फिर हाथ फील्ड होगा, ओपन फिर- होगी नवाज शरीफ के देखिए वो तो देखिए पाकिस्तान में हमेशा हवा का रुख देखा जाता है। अब हवा चल पड़ी है नवाज शरीफ साहब की, आईपीपी की, खटक की, एमक्यूएम की, जीडीए की, बाप की, ताया की, चचा की, ये सब पार्टियां मिलके एक डायरेक्टिव बना के एक पार्टी ले जाएंगे। ये तो बड़ा दोस्तों आजकल नून लीग 9 मई बड़ा करती है। क्या ये अपने करतूत भूल गए? क्या इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं किया था? क्या वो इदारा मुकद्दस नहीं था? उसकी कोई इज्जत और तकरीम नहीं थी? और जब इनकी हुकूमत में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया था, क्या आम पाकिस्तानी शहरी की कोई इज्जत नफ्स नहीं होती? उसके कोई हकूक नहीं होते? आजकल नून लीग वाले पूरी कोशिश में है कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी जिसकी पॉपुलैरिटी 80% से भी ज्यादा है, इनकी पूरी कोशिश है कि पीटीआई और इमरान खान को सफाई हस्ती से मिटा दे ताकि हमें खुल खेलने का मौका मिल सके। जैसे वो मिसाल है, गलियां हो जान सुनिया आते विच मिर्जा यार फिरे। लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। कल आप भी इसी चक्की में पिस सकते हैं जिसमें आजकल पीटीआई और इमरान खान पिस रहे हैं। जब वक्त बदलता है तो यही लोग फिर रो रहे होते हैं और कहते हैं कि हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दें, हम लोगों की बातों में आ गए थे। मेरी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला वो वक्त बहुत जल्द ले आए। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।